سنتا ہوں تو مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ جایا کرتی یعنی امام حسین علی مقام علیہ السلام ان دونوں کی ولادت کے موقع پر ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل ویسے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ میں حضرت کی کیا تعریف کروں، لیکن آپ کے جذبات کو دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں آپ کی کیا تعریف کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قلندر والے اگر حیدر والے نہیں ہوں گے تو بھلا کون ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو قلندریوں کا حق ہے کہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کریں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ حقیقت میں آپ ہی کا حق ہے۔ عزیزان عنوان کی طرف آؤں، چاہتا ہوں کہ محبت سے نبی اور ان کی آل پر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار حصول برکت کے لیے شان مولائے کائنات میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا پسندیدہ کلام دو وجوہات کی وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ علی کی شان میں لکھا گیا ہے، اور جس نے لکھا ہے یہ دوسری وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ غوث پاک کا شہزادہ ہے، نام ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظارہ علی کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا۔ مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور عزیزان من، کربلا کے منظر کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور تصور کریں کہ مولا حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہو کر کربل کی اور نکلے ہوں گے تو کیا منظر رہا ہوگا، کیا نظارہ رہا ہوگا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور عقیدہ دیتا چلو، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہر قلندری کا یہی عقیدہ ہے، ہر قلندری کا یہی عقیدہ ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا۔ توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج۔ نبی نے فرمایا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پا جاؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا۔ بول دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ نعرے حیدر
کہنا زیادہ علی علی نہ کرو، اور ہماری عقیدتوں میں دخل دینے والے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں آپ کے ساتھ بھی؟ زیادہ کرو گے تو وہ ہو جاؤ گے، زیادہ کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے۔ سنیت آپ کے والد صاحب کی ہے کیا؟ سنیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ یہ جتنے کلندری بیٹھے ہیں نا، انہیں سنیت ان کے پیر خانے سے ملی ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان من، اگر کوئی آ کر کہے تو یہ شعر سنا دینا، یاد کروا کے جاؤں گا۔ توجہ، پیچھے والے بڑے سائلنٹ نظر آ رہے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کے ساتھ توحیدی گفتگو آیت کریمہ کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے ماننے والوں سے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری آل سے مودت دو۔ عزیزان محترم، پوری توجہ آپ میری جانب رکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اجر رسالت ہے کیا؟ ایک امام مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کے بدلے میں اسے 15,000 20,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ اس کے نماز پڑھانے کی اجرت ہے۔ اجرت کہا جاتا ہے تنخواہ، بدلے کو۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، محبوب یہ جو آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئے ہیں، دیکھیے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا، بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اور آپ کی سبحان اللہ ہی بتائے گی کہ آپ سمجھ جائیں۔ جب صحابہ آئے کہ بھئی اللہ کے رسول نے ساری زندگی ہمیں اسلام سکھایا، دین سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، معبود حقیقی سے متعارف کرایا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا، تو مشورہ کرتے ہیں کہ چلو نبی کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ لے کر جاتے ہیں۔ جب آئے اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے بلبل سدرا، جا کر میرے محبوب سے کہہ دینا کہ ان سے کہہ دے کہ میں محمد اجر رسالت میں مال نہیں چاہتا، ارے میں تو وہ رسول ہوں کہ اشارہ کر دوں تو چاند اپنا سینہ چاند کر دے، سبحان اللہ، اشارہ کر دوں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ کر دوں تو ابو جہل کی بند مٹھیوں میں کنکریاں کلمہ پڑھے، اشارہ کر دوں تو درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر میرے سامنے آ
مجھ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ، آئے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر مجھے کچھ دینا ہے تو میری آل سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ نبی نے اجر رسالت میں کیا مانگا؟ اگر ایک جملے میں بات کہتا چلوں تو نبی اجر رسالت مسلمانوں سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، سیدنا کی تعظیم کرو۔ جو یہ کر لے گیا میں سمجھوں گا اس نے اجر رسالت دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان من، یہ جو محفل آپ نے سجائی ہے نا، کس کے نام پر سجائی ہے؟ علی کے نام پر سجائی ہے۔ کچھ لوگوں کو علی کے نام پر محفل سجانے سے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے اور ایسی محفلیں ہضم بھی نہیں ہوتی، پیٹ میں عجیب سی موڑ چلنے لگتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ پیارو اپنی قسمت پر کہ تم نے اس محفل کو صرف سجایا ہی نہیں ہے بلکہ اس محفل کو علی کے ذکر سے منسوب کر کے تم نے اس محفل کو مزید خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اے لوگوں علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجایا کرو۔ نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشا کرو، یعنی مزید خوبصورت اگر اپنی محافل کو بنانا چاہتے ہو تو نبی نے کہا کہ اپنی محفل میں علی کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت عزیزان محترم، ایک کتاب کا حوالہ دے کر روایت پڑھنے لگا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، لکھنے والے ہیں میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم بزرگ جنہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا اور کرامت کا یہ عالم کے قبرستان میں پہنچے تو 1000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی ذوق سماعت میرا ساتھ دے تو ایک جملہ دے کر گزرنا چاہوں گا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو کتابیں دیکھ کر نقل کرتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے کہ جو کتابوں کو دیکھ کر نقل کرتا ہے، اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پردے اٹھاتا ہے اور پردے اٹھنے کے بعد جب عارف اس منظر کو دیکھتا ہے اسے اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عالم کے لکھنے میں اور عارف کے لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ میر سید علی حمدانی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس قصبے میں، یا یوں کہنے کہ جس جگہ میرا اور میری آل کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آل کا بھی، اور پوری توجہ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جہاں میرا اور میری آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بلند آواز سے ایک مرتبہ علی کے نام پر بول دے سبحان اللہ، سبحان مرتبہ نبی اللہ کے نام پر بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس علمبردار کے نام پر بول دے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ اپنے پیر کے نام پر بھی بول دے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ جہاں میرا اور میری آل کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جہاں حسن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں سیدنا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتے آتے ہیں، بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ تمام فرشتے آسمانوں پر پرواز کر جاتے ہیں۔
سبحان اللہ. اور جب ان کی ملاقات اپنے ساتھی فرشتوں سے ہوتی ہے نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جس جگہ نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے ساتھی فرشتوں، جب سے آئے ہو نا تب سے تمہارے پالوں پر میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اے فرشتوں، ذرا ایڈریس دے دو، ذرا پتہ بتا دو کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب جانے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا اپنے گھر جا چکا ہے، ذکر سننے والے اپنے گھروں کی اور پلٹ گئے ہیں، اب وہاں پر کوئی نہیں ہے. اب فرشتوں کا جواب سنیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے والے سے بھی مطلب نہیں ہے، ہمیں سننے والوں سے بھی مطلب نہیں ہے، ارے ہمیں تو اس جگہ سے مطلب ہے جہاں علی، حسین، حسن، فاطمہ اور نبی کا ذکر ہو رہا تھا. جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ پوچھتے ہیں ارے جا کر کیا کرو گے؟ پڑھنے والا تو چلا گیا، سننے والے بھی چلے گئے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ جس جگہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا ہم وہاں پر جائیں گے اور اپنے پروں کو زمین پر رگڑیں گے تاکہ اللہ ذکر اہل بیت کی برکت سے ہمارے پالوں پر کو بھی معطر فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں بیٹھ کر آپ اللہ کی رحمت کی بارش میں معطر ہو رہے ہیں. اس لیے تو نبی نے کہا نا کہ اگر اپنی محافل کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی محافل کو منور کرنا چاہتے ہو تو سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب شاعر کیا کہتا ہے، توجہ سے سنیے گا. شاعر کہتا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان امن، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان محافل میں اللہ نے کس طرح کی برکتوں کو رکھا ہے. اب پوری توجہ چاہتا ہوں. ابھی مجھ سے قبل ایک منقبت پڑھی گئی جس میں ایک شعر پڑھا گیا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو سال 1.5 سال پہلے یا غالباً 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، یہ شعر سن کر پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی اور کہا تھا کہ یہ شعر غلط ہے، مقصود کائنات پنجتن کو کہا جا رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے ابا کو کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر مقصود کائنات پنجتن نہیں تو کون ہے؟ قربان جاؤ بیدم شاہ فارسی پر. اب یہاں عقیدت کی بات آ گئی تو جملہ دیتا چلے. یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا پیر پکا پنجتنی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ خیال اور یہ فکر اسی کے ذہن میں آ سکتی ہے جو اس بارگاہ سے جڑا ہو جو بارگاہ پکی پنجتنی ہو. وارث عالم بنا، بولے سبحان اللہ. وارث پاک کی جوتیاں اٹھانے والا، وارث پاک کی خدمت کرنے والا، وارث پاک کے چہرے میں علی کو دیکھنے والا، مرشد کی محبت میں فنا. بیدم کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. اب مقصود کائنات پر ایک روایت اور پھر آقا حسین کی بارگاہ انشاءاللہ تعالی. یہی کتاب المودۃ فی القربہ.
میر سید علی حمدانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت میں اتارا، توجہ ہے آپ، حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں اتارا، ٹہلنے لگے، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے۔ ایک مقام پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی صورت والی شہزادی نظر آ رہی ہے۔ زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں اتارا، جنت میں ٹہل رہے تھے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن آدم و حوا نے کیا دیکھا کہ اونچا مقام ہے اور اس اونچے مقام پر ایک نورانی صورت والی شہزادی ہے اور اس کے کانوں میں 2 گوشوار ہیں اور سر پہ بڑا سا تاج ہے۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار کیا ہم سے پہلے بھی کسی کو تم نے خلق کیا؟ سبحان اللہ۔ پروردگار ہمیں تو اب تک صرف یہ پتا تھا کہ تم نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن یہ نورانی صورت، کانوں میں 2 گوشوار، سر پہ نورانی تاج، یہ نور کس کا ہے؟ یہ نورانی صورت کس کی ہے؟ اے پروردگار کیا تم نے ہم سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم و حوا، یہ جو نورانی صورت نظر آ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اے آدم تمہاری سلب میں اور تمہاری اولاد میں جو نبی آخر الزمان ہوگا یہ اس کی شہزادی یعنی فاطمہ بنت محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا نور ہے فاطمہ بنت محمد کا نور ہے۔ اور اے آدم یہ کانوں میں جو 2 گوشوار ہیں نا، ایک سے مراد حسن ہے، دوسرے سے مراد حسین ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تاج اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم و حوا یہ نورانی صورت فاطمہ بنت محمد کی ہے، کانوں میں 2 گوشوار، ایک سے مراد حسن ہے، دوسرے سے مراد حسین ہے۔ اور یہ جو سر پہ تاج نظر آ رہا ہے نا یہ کوئی اور نہیں ہے، شہنشاہ ولایت، بابے مدینہ العلم، داماد پیغمبر، سیدہ کا شوہر، حسین کا بابا علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت آدم رض کرتے ہیں پروردگار 2 گوشوار سے مراد حسن و حسین ہے، تاج سے مراد علی ہے۔ اے پروردگار تب خلق کیا تو آواز آتی ہے اے آدم تیری خلقت سے کئی ہزار سال پہلے میں نے ان انوار کو خلق کر دیا تھا۔ اب میری عقیدت کہتی ہے کہ بیگم نے یہی روایت پڑھ کر کہا ہوگا کہ بیگم نہیں تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم ایک بات بتائیے، مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ ارے کیوں نہ آئے؟ تعلق ہی سلسلہ کلندریہ سے۔ میں کلندر پہ آؤں گا لیکن دل چاہ رہا ہے کہ فی الوقت ایک تعریف کرتا چلوں۔ کلندر کی تعریف میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے پیاری جو میرے دل کو چھو گئی وہ تعریف یہ تھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ کلندر وہ ہوتا ہے جو علی کی محبت میں مست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی علماء کا قلم ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق ہر ایک نے الگ الگ مختلف تعریفیں کی ہیں، مگر مجھے تو پسند آئی
وہ تعریف یہ ہے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو علی کی محبت میں مست ہوتا ہے، اور یہی تو حقیقت ہے نا پیاروں کہ آج یہ جتنے قلندری بیٹھے ہیں نا، جب بھی نام علی آ جاتا ہے تو مچلتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہو میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں بول رہا ہوں۔ قلندروں کی بات آ گئی اور منقبت پڑھی گئی تھی سرکار ابو طالب کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار ابو طالب کی منقبت پڑھی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ پوتے کا ذکر بعد میں کروں، پہلے دادا کا ذکر کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوتے کا ذکر ہوگا لیکن چاہتا ہوں کہ دادا کی شان بھی بیان کر دی جائے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر نصیر نے کیا ہی خوب کہا، پیر صاحب فرماتے ہیں سرکار ابو طالب کی شان میں کہ میں نے بہت سی کتابوں کو کھنگالا، میں نے بہت ساری احادیث کا مطالعہ کیا، لیکن تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد نصیر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سرکار ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرا دل قائل ایمان ابو طالب۔ تو عزیزان محترم، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، میں کسی اختلاف پر جانا نہیں چاہتا، ٹو دا پوائنٹ چلنا چاہتا۔ غوث پاک کو تو سب جانتے ہیں، اور کرناٹک اور ساؤتھ کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں سلسلے قادریہ نہ ہو، ہر گلی میں قادری ملیں گے۔ تو قادریت کو جو قادریوں کو جو نسبت ہے وہ غوث پاک سے ہے۔ اب ایک کرامت بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنیں گے، لطف آئے گا انشاءاللہ، مجھے دعائیں دیں۔ غوث پاک کے حوالے سے کرامت ہے جو مولوی ممبر سے خوب چلا چلا کر بیان کرتا ہے 11ویں میں، اور کہتے ہیں کہ غوث پاک کو ایک عورت نے دعوت عرض کرتی ہے کہ سرکار پیران پیر میرے گھر تشریف لائے، بہت اصرار کیا۔ غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن میں تیرے گھر دعوت پر آ جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں کو لے کر اس عورت کے یہاں دعوت پر پہنچے، اور جیسے ہی دسترخوان لگا تو ظاہر سی بات ہے غوث پاک کی شخصیت، تو مریدین نے کہا حضور ہاتھ دھل لیں۔ غوث پاک نے پانی منگوایا، پانی لایا گیا، اب غوث پاک نے ہاتھ دھلنا شروع۔ توجہ چاہتا ہوں میں اگر دھیرے بھی بولوں گا تو آپ کو زور سے ہی سبحان اللہ کہنا۔ غوث پاک نے ہاتھوں کو دھلنا شروع کیا، حضرت ایک لوٹا ڈالا، ختم۔ غوث پاک نے کہا دوسرا لاؤ، دوسرا لوٹا لایا گیا، اس کا پانی بھی ختم۔ تیسرا لوٹا لایا گیا، اس کا بھی پانی ختم۔ اور غوث پاک ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں، دھلتے جا رہے ہیں، دھلتے جا رہے ہیں، 8-10 لوٹے ختم ہو گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت ہاتھ تو آدھے لوٹے سے بھی دھلا جا سکتا تھا، آپ نے 10 لوٹے خرچ کر دیے، کیا چل رہا تھا دماغ میں، کیا سوچ رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں ہاتھ دھل رہا تھا نا تو میں نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ جس کے گھر میں دعوت پر آیا ہوں اللہ نے اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا۔ غوث پاک دعوت پر ہاتھ دھوتے رہے، 10 لوٹے ختم۔ پوچھنے پر جواب کیا دیا؟ توجہ، کہتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ جس کے دسترخوان پر میں کھانا کھانے والا ہوں اللہ نے اس خاتون کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا ہے۔ تو عبد القادر کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عبد القادر جس کے دسترخوان پر کھانا کھائے وہ جہنم میں چلا جائے۔ میں نے کہا مولوی اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے نبی کی پشت میں شوہرا بیٹا عبد القادر یہ گوارا نہ کرے کہ جس کے دسترخوان پر ایک وقت کا کھانا کھائے وہ جہنم میں نہ جائے، اور وہ
یا علی یا علی یا علی یا علی عزیزان ایمان، مولوی اب بھی نہیں سمجھا کہ 14ویں پشت میں ہو کر آنے والی ذات عبد القادر جو یہ گوارا نہ کرے تو جس کے دسترخوان پر میں کھانا کھاؤں وہ بھلا جہنم میں چلی جائے، وہ سرکار ابو طالب تو اس ذات کا نام ہے جس کے دسترخوان پر میرے اور آپ کے آقا نے 16 سال کھانا لکم دینکم آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک، کیونکہ تم نے عقیدہ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے لیا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے عقیدہ لیا ہے اسے خانقاہ قلندریہ کہتے ہیں، اور قلندر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ جس کا نام وہ لے کر قلندر بنا ہے اس کا بابا ابو طالب جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کہہ دو ہمارا دل قائد ایمان ابو طالب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور روایت سنا دوں محبت کے ساتھ، الحمدللہ۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، 12 بجنے میں ابھی بھی 2 منٹ باقی ہیں۔ عزیزان محترم، جس کو جو عقیدہ جہاں سے ملا ہے رکھے اپنے کا، لیکن ہم قلندریوں کو نہ چھیڑ، ہم قلندریوں کو اگر چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم خاطہ خیبر کے ماننے والے ہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایک اور روایت سن لیجیے آپ۔ مولائے کائنات کا پیشہ تھا کہ آپ کنواں کھود کر کمائی کیا کرتے۔ مولائے کائنات کا کام کیا تھا؟ کنویں کھودا کرتے تھے، جو کچھ ملتا اپنا گزر بسر چلاتے۔ ایک دن میرا علی کنواں کھود رہا تھا۔ منافق تو منافق ہوتے ہیں، ایک جملہ دینا چاہوں، کل کا یزید اصل کا دشمن تھا اور آج کا یزید نسل کا دشمن ہے۔ اور ہمیں آج کے یزیدیوں سے لڑنا ہے اور حسینی پرچم کو بلند کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ مسجدوں کے میناروں پر اذانیں، یہ مصلیوں پر اللہ اکبر کی صدائیں، یہ ممبروں پر خطابات، یہ زبانوں پر نعتیں، یہ جو کچھ صدقہ ہے یہ ابو طالب کے پردوں کا صدقہ ہے۔ تو میرا علی کنواں کھود رہے تھے، توجہ، کنواں کھود رہے تھے۔ منافق کا گزر ہوا، منافق نے کہا کہ علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ منافق تھا، کہتا ہے کہ علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ اب میرے مولا تو مولا تھے نا، سبحان اللہ۔ مولائے کائنات نے گڈھا کھودتے کھودتے اوزار کو ایک طرف رکھا اور گردن کو اٹھایا اور گردن کو اٹھا کر کے ایک ہی بات فرمائی، کہتے ہیں
کہ کیا تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا یا علی انتا قسیم الجنت والنار؟ خطابت کے انداز میں بولوں، مولائے کائنات دعا کھول رہے تھے، منافق نے پوچھا کہ علی سنا ہے کہ آپ کے بابا جن کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوا؟ مولائے کائنات نے گردن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا کیا تو نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو نہیں سنا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ ہی ہیں جو جنت کو بھی تقسیم فرمائیں گے اور جہنم کو بھی تقسیم فرمائیں گے۔ منافق کے چہرے پر پلپلا پن طاری ہو گیا، کہتا ہے علی ہم نے یہ حدیث تو رسول خدا سے سنی ہے، اب علی کا جملہ سنے۔ علی نے کہا اگر تو نے یہ حدیث سن رکھی ہے نا تو پھر تو اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ حدیث سنی ہے تو نے؟ اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کی نہیں۔ عزیزان محترم آئیے مولا حسین کی بارگاہ میں، وہ شہزادہ جس کی ولادت ہی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ جس کی ولادت ہی کرامت ہے۔ آپ کہیں گے حضرت کیسے؟ عام طور پر بچے کی ولادت 9 مہینے میں ہوتی ہے، 9 مہینے میں ہوتی ہے، یعنی 8ویں یا 7ویں ہو جائے تو بچہ یا تو کمزور پیدا ہوتا ہے یا بیمار ہو کر چند مہینوں میں چند دنوں میں انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن آقا حسین کی شان یہ ہے کہ اپنی والدہ کے بدن میں صرف 6 ماہ رہے، 6 ماہ رہے۔ اور عزیزان نے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آپ کے گھر میں اگر اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے تو نام کون رکھے گا؟ بولے آپ، بڑے ہی نہ نام رکھیں گے۔ اگر دادا سے زیادہ محبت ہے تو دادا رکھے گا، دادی سے زیادہ محبت ہے تو دادی، نانا سے زیادہ ہے تو نانا، نانی سے زیادہ ہے تو نانا۔ نام جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نہیں بڑے رکھتے ہیں۔ اب یہاں تو آقا حسین آ رہے ہیں، آقا حسین کی آمد ہو رہی ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ رسالت کے گھر میں امامت آ رہی ہے، رسالت کے گھر میں شہادت آ رہی ہے، رسالت کے گھر میں طہارت آ رہی ہے۔ علی کے گھر شہزادے کی آمد، اسماء بنت امیس نے امام علی مقام کو لپٹا سفید کپڑے میں، اور آقا حسین آقا نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے فاطمہ کو بیٹا عطا کیا۔ نبی نے امام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد چوما، چومنے کے بعد سونگھا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادے کی آمد تھی۔ اس کے بعد جب مولائے کائنات آیا تو آقا نبی نے کہا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ نام کیا رکھو گے؟ نام کیا رکھو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں علی آپ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ یعنی علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ شہزادے کی آمد تو آپ کو بھی مبارک ہو، رہی بات نام کی تو یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی نام کیسے رکھ سکتا؟ یا رسول اللہ آپ ہی رکھیں۔ اب نبی کا جواب سنیں، نبی نے کہا کہ میں اللہ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ علی نے کہا آقا میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں؟ اور نبی نے کہا علی اللہ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں؟ ابھی بات ہو ہی رہی تھی روضۃ الشہداء کا نام توجہ، روضۃ الشہداء ملا وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ نے بلبل سدرا کو بھیجا اور حکم دیا اے بلبل سدرا، اے جبرائیل
حسین رکھا جائے۔ اللہ اکبر، نبی مسکرائے، کہا علی لو نام بھی آ گیا، اب یہ نام تو اللہ نے رکھا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ شہزادے کا نام حسین رکھا جائے۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے؟ آپ کے گھر شہزادہ ہو تو نام آپ کے بڑے رکھے، اور علی کے گھر شہزادہ ہو تو کائنات کو خلق کرنے والا رب نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور عزیزان من، ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، کہتا چلوں، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں پہلے ایک بیان دینے والے کسی خارجی نے بیان دیا تھا کہ امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ شکر تھا۔ عزیزان مان، ارے صوفیہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے سجدوں کو، ہماری پیشانیوں میں جو سجدوں کے نشان نظر آ رہے ہیں نا، یہ کربلا کے اسی آخری سجدے کا صدقہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں مسلمانوں، حسین کے سجدے پر اعتراض نہ کرنا، حسین کے سجدے پر اعتراض نہ کرنا، اور حسین کے وضو پر بھی اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ پیدا ہو ظہر کے بعد تو ماں عصر کی نماز پڑھ کر بتائے کہ یہ بشر بعد میں ہے، پہلے نور ہے۔ ان کے سجدوں پر، ان کے وضو پر اعتراض نہ کرنا، ان کی طہارت کا اعلان تو قرآن کر رہا ہے، ان کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، اور رب کہتا ہے میں نے پاک کر دیا۔ اسی لیے جملہ کہتا چلوں، اہل اسٹیج کی توجہ اگر آپ بور نہیں ہو رہے، حسین ہے پاک، اور زور سے، حسین ہے پاک، اور اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی ناپاکی سے۔ تو کہتا چلوں، جو پاک ہوتا ہے نا وہ ناپاکوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، میں ایک گزاری پڑھتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے اس آیت پر، آیت کے تفسیر پر غریب نواز نے کس طرح عمل کیا، غریب نواز نے کس طرح عمل کیا۔ بھائی میں نے کہا نا، حسین ہے پاک اور یزید ہے ناپاک۔ پاک اور ناپاک کا کوئی میل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے نبی کی آل کو پاک کر دیا، برائی سے، غلاظت سے، ناپاکی سے، رجس سے۔ اب غریب نواز نے اس آیت کو سامنے رکھا اور پھر اس ربائی کو کچھ اس طرح لکھا، کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اب توجہ آہستہ سے بولوں گا، زور سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ اچھا سننے میں نہیں آیا، میں تو چاہ رہا تھا کہ پیچھے ہٹ کر تھوڑا ریلیکس کر لوں تاکہ اور زور سے بولنے میں آسانی۔ چلیے میں سنبھال لوں گا انشاءاللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ ہاں آواز آ رہی ہے۔ دیکھیے کانپور میں ہڑتال ہو سکتی ہے لیکن حسینیوں کے کانوں میں ہڑتال نہیں ہو سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، غریب نواز نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سردار نداد دست دست یزید، حق
ظاہر سی بات ہے نا کہ حسین ہوئے پاک، یزید ہوا ناپاک۔ اب آپ دیکھیں کہ غریب نواز نے اپنی ربائی میں جہاں حسین پاک کا ذکر کیا ہے وہاں یزید پلید کا ذکر نہیں کیا۔ نہیں سمجھے پیچھے والے بھائی؟ غریب نواز نے 4 لائن لکھی اور 4 لائن کی اس ربائی میں جہاں حسین پاک کا ذکر کیا وہاں یزید پلید کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پہلی لائن میں حسین پاک ہے، یزید نہیں۔ پہلی لائن میں جہاں حسین کا نام لیا یزید کا نہیں، کیونکہ حسین ہے پاک، یزید ہے ناپاک۔ دوسری لائن، پہلی لائن سنیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، یہاں بھی حسین کا ذکر کیا یزید کا نہیں۔ اب تیسری لائن، سردار لدا دست در دست یزید، یہاں یزید کا ذکر کیا تو حسین کا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت نہیں اٹھا رہے ہیں آپ، لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں دوستو۔ پہلی 2 لائن میں حسین کا ذکر کیا تو یزید کا نہیں، تیسرے میں یزید کا کیا تو حسین کا نہیں۔ چوتھا مصرع، حق کی بنائے لا الہ است حسین، یہاں حسین کا ذکر کیا تو یزید کا نہیں۔ اب ہم نے ہاتھ جوڑ کر درگاہ غریب نواز کے سامنے کھڑے ہو